رمضان المبارک میں ہمارا یہ سلسلہ طریقہ چلے گا کہ نماز ظہر کے بعد 2-3 منٹ آپ کے ہم لیں، اس میں کوئی ضروری بات آپ کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ پہلا روزہ ہے، اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ روزہ ہو یا کوئی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ صرف اس عبادت کو قبول کرتا ہے جس میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو، بندے کے پیش نظر اللہ کی رضامندی ہو تو اللہ چھوٹے عمل کو بھی بڑا فرما دیتا ہے، اور بندے کے پیش نظر دکھاوا ہو، دیکھا دیکھی ہو، کوئی اور دنیاوی معاملہ ہو، یا کسی انسان کی رضامندی حاصل کرنا یا کسی کا قرب حاصل کرنا ہو، تو اس بڑے عمل کو بھی اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو بات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نے یہ روزے اور یہ دیگر عبادات، ان میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مفاد نہیں چاہنا۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما ابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ بس وہ عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ نے انہیں عبادت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے لیے خالص دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کریں۔ ہمارے معمول میں یہ ہے، پہلا روزہ رکھ لیا، یہ سب رکھتے ہیں جو ہم بھی رکھ لیں، پھر آخری اشرے میں چند روزے رکھ لیے، سب رکھتے ہیں، ہم نے رکھ لیے نا۔ اللہ کے قرب کی نیت جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان واسطے کا، رابطے کا، تعلق کا، بول چال کا سبب اور ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو فرضی روزہ ہے، یہ نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ اس میں نیت کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صیام لمن لم یبت الصیام من اللیل، اس بندے کا روزہ قبول اللہ نہیں کرتا جس کا رات کو تو کوئی پروگرام نہیں تھا کہ صبح روزہ رکھوں گا، صبح اٹھا لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو اس نے بھی روزہ رکھ لیا۔ گویا اس نے یہ ارادہ تو نہیں کیا کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ نے جو فرض مقرر کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ رات کو اس کا موڈ نہیں تھا، اس نے ارادہ نہیں کیا، صبح اس کا موڈ بن گیا، اس نے روزہ رکھا، پہچان تو اسے اپنے رب کی نہ ہوئی نا۔ اس لیے پورے مہینے کے لیے اور ہر روزے کے لیے رات کو آپ کا پختہ پروگرام ہونا چاہیے کہ صبح اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ یہ کوئی زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے، بعض دفعہ رات کو پروگرام ہوتا ہے کہ صبح اٹھیں گے، روزہ رکھیں گے، اور اللہ کا کرنا آنکھ نہیں کھلتی، اللہ کا کرنا آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ نہ کھلے اور آپ نے نیت کی ہوئی تھی رات سے، تو آپ بغیر کھائے پیے اس روزے کو جاری رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھیں، کیونکہ یہ موقع پھر نہیں آئے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مقام کا اور ہماری امیری غریبی کا اور ہماری بھوک پیاس کا زیادہ تعلق وہ ہمارے مائنڈ سے ہوتا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ زیادہ ہمیں لگنے لگ جاتی ہے، ہم اس کو اگنور کر دیں تو وہ بالکل نہیں محسوس ہوگی۔ اب تو ماشاءاللہ 12-13 گھنٹے کا سارا دن ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موسم کو بھی ٹھنڈا کیا ہوا ہے، مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ پہلے سے ہی مروب ہو جائے کہ میں تو نیت تو کی ہوئی تھی، اب میں خالی پیٹ کیسے رہوں گا، کیا ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مطمئن رہیں، جب آپ کو بھر بھر کے بدلے ملیں گے اور آپ جنت کے ہواؤں میں اور جنت کے جھونکوں کو اور جنت کی خوشبوؤں میں معطر ہوں گے تو آپ کی کسریں نکل جائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ اگر رات کو آپ کا ارادہ تھا اور صبح کسی وجہ سے روزے رکھنے کے لیے آپ بیدار نہ ہو سکے تو آپ روزہ جاری کر لیں، آپ روزہ جاری کر لیں۔
اور اس کے لیے کوئی زبان سے نیت ادا کرنا و بصوم نویت من شان رمضان، اس طرح کے الفاظ ہمارے یہاں مشہور ہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون نہیں ہے۔ معنی ٹھیک بھی ہوتا، معنی بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹھیک بھی ہوتا تب بھی یہ عمل اس لیے چھوڑ دیا جاتا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ مفید کاموں میں اپنا دورانیہ گزارنے کی کوشش کریں، بے مقصد اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ پاک کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہوئے تام رکھیں۔ یہ 2-3 نصیحتوں پر میں اپنی بات آج مکمل کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اتنی بے گفتگو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ کر لیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔